وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے. تو میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ذرا غور سے سننا، غلط نہیں، کہ ان ملکوں میں آنے کے بعد جو لوگ مسجدوں میں نہیں آتے، جو لوگ مسجدوں میں آتے ہی نہیں اور کہتے ہیں ہمارا کوئی مسجد تعلق نہیں، ہم مسلمان نماز گھر میں اپنے پڑھ لیں گے، مسجد میں آنا جانا نہیں، تو جو مسجد میں آنے جانے والے نہیں ہیں، ہم ان کے اسلام کو اللہ معاف کر دے، بخشے، اور وہ جانتا ہے، لیکن ہم ان کو اپنے ذہن کے مطابق مسلمان نہیں سمجھتے. لیکن شریعت کا ایک حکم ہے کہ بھئی مرنے پر جنازہ پڑھ دو، ہم جنازہ پڑھتے ہیں، دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان کیسا ہے. لیکن یہ جو ہے ہمارا گمان کہ یہ مسلمان کیسا ہے، یہ ظن، یہ ایک گمان ہے. لیکن اللہ کا قانون ہے کہ تم جنازہ پڑھنا پڑھ دیتے ہیں. لیکن یاد رکھو، یہاں جو شخص ایسی زندگی بسر کرے کہ مسجد کا کوئی تعلق نہ ہو، آپ عملی طور پر سمجھیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے. اعتقادی طور پر نا، اعتقادی طور پر یہی ہے کہ جنازہ پڑھ دیں. وہ کیسے مسلمان ہیں جو ایسے کنٹری میں رہیں اور کسی مسجد سے تعلق نہ ہو. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجدوں کی آبادی انہی کا نصیب جن کا ایمان ہو، اور جو مسجد کی آبادی میں نہیں کہ مسجد آباد رہے اس کا ایمان. انما یامر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو کون آباد کرتے ہیں؟ من آمن باللہ، جو ایمان والے ہوں. تو یہاں اس مسئلے کو پھیلا دو کہ جو مسجد میں جس کا آنا جانا نہیں، مسجد میں آنے میں خوشی نہیں، مسجد میں آنے میں اس کی خوشی نہیں، وہ مومن نہیں ہے. کہاں قرآن میں لکھا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ. اس آیت پر حافظ ابو بکر جساس رازی لکھتے ہیں کہ عمارت المسجد تکون بمعنی ین، کہ دو معنی کے لحاظ سے مسجدوں کی آبادی ہے. اب مسجدیں کیا ہیں؟ ایمان کا نشان، ایمان کا نشان. تو مسجدوں میں جب کوئی آئے تو دیکھنے سے معلوم ہو کہ اللہ کے آگے دل رکا ہوا ہے، اللہ کے آگے دل رکا. ما کان لهم ان يدخلوا الا خائفین. کیوں؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے، حکومت ہے. آپ جب مسجد میں داخل ہوں تو اللہ کی بادشاہی میں داخل ہو گئے. اور یقین کرو، آپ مسجد میں جس جگہ پر بھی بیٹھتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں، یہ جگہ بھی قیامت کے دن شہادت دے گی کہ مجھ پر ایک مومن بیٹھا تھا. مسجد میں آنے کی سعادت ہر کسی کو نہیں ملتی. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر.